बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 16 मार्च रोज़ जुमेरात हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। इमरान खान का जो तोशा खाना फौजदारी इस्तग़ासा केस है, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और इमरान खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के ऐन मुताबिक एक दरख्वास्त दायर की थी सेक्शन 76 की श्योरिटी जमा करवाने की, और जिसको मुस्तरद कर दिया है। ये जो फ़ैसला है, ये फ़ैसला अज़ खुद गैर कानूनी है। ना सिर्फ ये ज़ाब्ता फ़ौजदारी की खिलाफ वर्जी है, और जज साहब ने कहा कि आप फैसला पढ़ेंगे तो आपको मज़ा आएगा, और वो वाकई फैसला पढ़ के मैं आपको बताऊंगा कि जो कानून समझने वाला है वो ज़रूर मुस्कुराएगा कि ये क्या लिखा हुआ है। और इस हद तक किसी केस में या कोई ऑनरेबल जो अदालत है इस तरह का जो फैसला, क्योंकि फैसले पर तनकीद करना बतौर कानून का तालिब इल्म मेरा हक है, मैं आपको 1.5 सफ़े का जो फैसला है, जो इसमें मेन पॉइंट्स हैं, वो आपके सामने शेयर करूँगा। पहले मैं आपको बताऊँगा कि ख्वाजा हारिस साहब ने आज दलाइल क्या दिए, फिर मैं आपको आखिर में बताऊंगा कि इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो दोबारा ज़मान पार्क के बाहर कंटेनर्स लगाना पुलिस ने शुरू कर दिया है। और जो आईजी इस्लामाबाद ने आज इस एडिशनल सेशन जज की अदालत में खड़े होकर धमकी अमेज तरीके से अदालत के सामने गुफ्तगू की है। और धमकी अमेज से मुराद ये है कि उन्होंने कहा है कि वो इमरान खान के मामले पर पीछे नहीं हटेंगे, उनका बड़ा नुकसान हो गया, उनके बड़े लोगों का नुकसान हो गया है। और वहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील ने कहा है कि आईजी बनो, गुलाम मत बनो, और उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। एक जो दूसरा मुकदमा था जज ज़ेबा चौधरी केस का, उसमें इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी जारी हुए थे, और उसको वो मजिस्ट्रेट की अदालत थी, उसको सेशन अदालत इस्लामाबाद में चैलेंज किया था। सेशन अदालत ने वो मुअत्तल कर दिए थे। आज दोबारा उस पर समाअत हुई। 20 मार्च तक वो जो वारंट गिरफ्तारी दोबारा अदालत ने मुअत्तल कर दिए हैं, और जो वारंट मुअत्तली का ऑर्डर है उसमें तौसी कर दी गई है अदालत की जानिब से। जब इस्लामाबाद की एडिशनल अदालत में समाअत हुई तो उसमें जो चीज़ें थी वो बड़ी क्लियर थी, और उसकी वजह यह है कि आइन और कानून के मुताबिक जो चीज़ें थी वो बिल्कुल डिफरेंट एक तरीके से उनको चलाया जा रहा था और उनको देखा जा रहा था। जब अदालत में समाअत शुरू हुई तो अदालत की जानिब से पहली जो चीज़ है वो ख्वाजा हारिस साहब ने दलाल देते हुए कहा। ख्वाजा हारिस साहब आप जानते हैं एक इंतहाई लाइक आदमी हैं। उन्होंने अदालत से कहा कि हम गए थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, आप जानते हैं कि आपके इन अहकामात की पुलिस ने गलत तरीके से इंटरप्रेट करते हुए पुलिस वहाँ वारंट गिरफ्तारी तामील करवाने के लिए 400 पुलिस वाला लेकर गई, वहाँ पर तशद्दुद किया गया, वहाँ पर जुल्म किया गया, वहाँ पर सैकड़ों बच्चों को, ख़वातीन को, और जो वहाँ पर कारकुनान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन पर तशद्दुद किया गया, उनके साथ जुल्म किया गया। और अदालत को कहा कि हम कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए थे, सेक्शन 76 CRPC हमें यह कहता है कि अगर वारंट गिरफ्तारी आपके जारी हो जाए और आप अगर जो भी वारंट की तामील करवाने आए आप उनको श्योरिटी दे दें, अंडरटेकिंग दे दें कि आप नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग पे जिस पर अदालत ने बुलाया है आप पेश होने को तैयार हैं। और कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये सवालात उठाए थे कि ये बताया जाए कि 18 मार्च को पेश करना है तो ये 14 मार्च को गिरफ्तार करने क्यों पहुंचे थे, 4 दिन कहां पे रखेंगे, 4 दिन पहले इनको गिरफ्तार करने का क्या मकसद था, ये सारी बातें अदालत ने बता दी थी। अब उस पर ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि सबसे पहला जो आपका काम है वो ये देखना है कि जो इलेक्शन कमीशन का तोशाखाना रेफरेंस है ये काबिल समाअत नहीं है। बहुत बड़ा ब्लंडर किया इलेक्शन कमीशन ने। इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने ये इस्तगासा दायर किया है। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन नहीं है, इलेक्शन कमीशन से मुराद 5 मेंबरान हैं, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का कोई किरदार नहीं है। इस वजह से सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के साइनों से, जो दस्तखतों से जो तोशाखाना रेफरेंस दायर किया गया वो दुरुस्त नहीं है। दूसरा यह है कि जब आप कागजात जमा करवाते हैं और आप अपने एसेट्स डिक्लेयर करते हैं तो 120 दिन के अंदर अंदर कार्रवाई हो सकती है। जब 120 दिन के अंदर कार्रवाई नहीं हुई तो वो कार्रवाई दोबारा नहीं हो सकती, और कानून ने जब 120 दिन का टाइम फ्रेम दिया है तो उसका कोई मकसद था, लेकिन आप ये सारा कुछ नहीं कर सकते। बहरहाल अदालत में जब मजीद उसके ऊपर गुफ्तगू की गई, असल जो चीज़ थी वो ये थी कि अदालत ने सबसे पहले 8 बजे जब समाअत शुरू हुई तो 8 बजे की समाअत के बाद दोबारा अदालत की जानिब से ये देखा गया कि जी इसमें अभी तक तो पेश नहीं हुआ। कौन नहीं पेश हुआ जी? इलेक्शन कमीशन के वकला नहीं पेश हुए। अच्छा, ये बात मैंने पहले भी की थी कि इलेक्शन कमीशन के वकला का इसमें कोई काम नहीं था। उसकी वजह यह है कि इलेक्शन कमीशन के वकला ने, अभी तो मुतफरक दरखास्त थी, अदालत की जानिब से एक वारंट जारी हुआ था और अदालत ने उस वारंट पर कार्रवाई करनी थी और फिर ये मामला आगे चलना था। तो ऐसी तो कोई चीज़ थी नहीं कि ये कहा जाए कि अदालत ने कुछ करना था या अदालत के लिए इलेक्शन कमीशन का होना ज़रूरी था, ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन यही हुआ कि अदालत की जानिब से बार बार जब ये सवाल हुआ, अदालत की जानिब से बार बार जब ये पूछा जा रहा था कि जी किधर हैं
الیکشن کمیشن کا وکیل کدھر ہے؟ تو وکلا نے کہا بھی الیکشن کمیشن کا اس میں کیا کام ہے، آپ کے وارنٹ ہیں، آپ کے پاس اختیار ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے ہمیں آپ کے پاس بھیجا ہے، آپ اس کو معطل کر دیں۔ انہوں نے 12 بجے کے لیے سماعت ملتوی کی، پھر 2:30 بجے کے لیے سماعت ملتوی کی، پھر خواجہ عارف صاحب کے دلائل ہوئے، خواجہ عارف صاحب کے دلائل کے بعد جو عدالت میں آئی جی اسلام آباد بھی پیش ہو گئے۔ آئی جی اسلام آباد ایک ایڈیشنل سیشن جج کی عدالت میں پیش ہو رہا ہے، آج آئی جی کا پیش ہونا نہیں بنتا تھا، آئی جی کا پیش ہونا بنتا تھا۔ پہلی بات تو یہ کہ آئی جی تو ہائی کورٹ میں نہیں جاتے، تو وہ ایک سیشن عدالت میں گئے۔ دوسرا یہ تھا کہ آئی جی اسلام آباد 18 مارچ کو تو جا سکتے تھے کیونکہ رپورٹ 18 مارچ کو دینی تھی، لیکن آئی جی جیسے ان کو پتا چلا کہ درخواست گئی ہے، آئی جی اسلام آباد پیش ہو گئے، اور آئی جی اسلام آباد نے کہا کہ ہماری انہوں نے واٹر کینن کی گاڑیاں جلا دی ہیں، ہمارے سینکڑوں انہوں نے پولیس والوں کو زخمی کر دیا ہے۔ ایک بار جج نے ان سے نہیں پوچھا کہ بھئی میرے وارنٹ گرفتاری تھے، آپ تعمیل کروانے گئے تھے، آپ واٹر کینن کیوں لے کے گئے تھے؟ آپ اگر نہیں ہو رہے تھے، اگلا بندہ نہیں وصول کر رہا تھا تو آپ میرے پاس آ جاتے، میں اس کو اشتہاری کر دیتا، میں اس کی پراپرٹی اٹیچ کر دیتا جو قانون میں لکھا ہے۔ یہ کہاں لکھا ہے کہ آپ نے وارنٹ گرفتاری کی تعمیل ایسے کروانی ہے کہ سینکڑوں پولیس والے لے کے جانے ہیں، آپ نے آپریشن کرنا ہے، آپ نے تشدد کرنا ہے، آپ نے ظلم کرنا ہے، آپ نے شیلنگ کرنی ہے، کیمیکل ملا پانی آپ نے ان پہ پھینکنا ہے؟ ایک بار بھی جج صاحب نے نہیں پوچھا۔ جج صاحب کو نہیں پتا کہ سارا دن جو عدالتوں کی تعمیل ہوتی ہے وہ کانسٹیبل، تھانوں کے کانسٹیبل عدالتوں کے باہر بیٹھ کے، کمرہ عدالت سے باہر بیٹھ کے خود ہاتھ سے تعمیل کی رپورٹیں بنا رہے ہوتے ہیں۔ لیکن چونکہ یہ سارا معاملہ جو عمران خان کہتے ہیں کہ یہ محض اس وارنٹ گرفتاری میں گرفتاری نہیں ہے، یہ مقصد کچھ اور ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آئی جی نے جا کے کہا کہ جناب اگر عمران خان کے وارنٹ گرفتاری آپ نے، اب آئی جی کا کیا کام؟ عدالت نے آئی جی کو کہا بھی آپ ان کے وارنٹ گرفتاری کی تعمیل کروائیں۔ اگر عدالت اپنے وارنٹ گرفتاری معطل کر دے کہ اچھا بندہ شورٹی دے رہا ہے، تو پھر اس کے بعد آئی جی کو کیا تکلیف؟ کو یہ پرسنل تو نہیں تھا آئی جی کا؟ آئی جی کہہ رہا ہے کہ جناب اگر آپ نے عمران خان کے وارنٹ گرفتاری جاری ہو گئے تو پھر یہی ہوگا کہ قانون کی نگاہ میں سب برابر نہیں ہے، میں اپنے ان لوگوں کو کیا جواب دوں گا جو میرے اہلکار ہیں؟ تو آپ نے اس کے لیے 4 مقدمات تو درج کر لی ہیں، اور کیا عمران خان کی جان لینی ہے یا مزید وہاں پہ آپ نے کارکنان کو جا کے کیا کرنا ہے؟ جو ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے آئی جی پنجاب کی، تو کیا آپ نے پھر کیا کرنا کیا ہے؟ انہوں نے کہا جناب یہ کام نہیں کرنا، اور میں حیران ہوا کہ ایک آئی جی کا کام نہیں بنتا تھا، وہ وہاں پر گیا۔ اس کے بعد عدالت نے فیصلہ محفوظ کیا۔ جب عدالت نے فیصلہ محفوظ کیا تو عدالت نے کہا جی میں فیصلہ سناؤں گا، اور فیصلہ جو ہے وہ دلچسپ ہوگا۔ یہ جو فیصلہ تحریر کیا گیا ہے ٹوٹل 18 پیراگراف ہیں اور 10 صفحات پر مشتمل یہ فیصلہ۔ کل اسلام آباد ہائی کورٹ کا 5 صفحات پر تھا، جج صاحب نے جناب 10 صفحات پر مشتمل یہ فیصلہ جاری کیا ہے۔ کہتے ہیں جی اسلام آباد ہائی کورٹ کے بعد یہ کرمنل ریویژن لے کے گئے تھے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے پہلے ان کا جو وارنٹ تھا وہ معطل کر دیا، دوبارہ یہ عدالت میں پیش نہ ہوئے، انہوں نے 13 مارچ کو پیش ہونا تھا، یہ پیش نہ ہوئے، اور اس کے بعد دوبارہ یہ گئے ہیں عدالت میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے۔ تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے میری ڈسکریشن پر چھوڑ دی ہے کہ میری مرضی، کہ میری ثوابدید پہ، کہ چاہے تو میں ان کی شورٹی منظور کروں یا نہ کروں۔ کہتے ہیں جی کہ جو کنڈکٹ ہے، the Honorable Islamabad High Court has left the discretion of this court to decide the application keeping in view all aspects and law. The applicant has prayed that in view of the undertaking given by him and the sureties offered by him in the satisfaction of the court, the order dated 13/3/2023 may kindly be recalled and suspend the warrant of arrest, keeping in view a law and order situation created by the applicant. لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹڈ بائی دی اپلیکانٹ۔ حضور یہ اپلیکانٹ نے کہا تھا کہ 600 پولیس والا آ جائے، واٹر کینن لے اور وہاں پر جا کے ایک پہلے ضلع شاہ کو قتل کیا اور اس کے بعد پولیس دوبارہ پہنچی۔ عدالت کہتی ہے کہ جو اپلیکانٹ کا ہے کنڈکٹ، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جو دی کورٹ ڈیو ٹو ہز ڈیفینس، آپ دیکھیں کہ 4 سال اسحاق ڈار اشتہاری رہا، ایک بار بھی عدالت نے اس کے وارنٹ منسوخ، وہ باہر تھا، اسحاق ڈار بیرون ملک تھا، اس کے وارنٹ گرفتاری یہاں معطل ہو رہے تھے، اور ایک بار عدالت نے نہیں کہا کہ یہ ملزم کا جو کنڈکٹ ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ اس کے وارنٹ گرفتاری منسوخ کیے جائیں۔ یا عمران خان کی باری آپ عدالتوں کی دیکھیں آرڈرز، وہ کہتے ہیں کہ اینڈ ہی ہیز ٹو ایکچولی سرنڈر بیفور دی کورٹ، کہ اس کو خود آنا چاہیے، صرف شورٹی سے کام نہیں چلے گا، اس کو عدالت کے سامنے خود پیش ہونا چاہیے۔ اینڈ اٹ از ریگارڈ ایز اے ولفل default. Law is equal for powerful and weak segment of society, and it is not fun to tender such an undertaking after great loss to the public exchequer as well as damage to presence and persons and properties۔ کہ جی جب آپ نے جو پبلک ایکسچیکر ہے کہ آپ نے سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا اور لوگوں کو نقصان پہنچایا۔ آئی جی اسلام آباد
has tendered to a list of police officials who has been injured, a list of articles کہ جی انہوں نے لسٹ دی جو چیزیں خراب ہوئیں اور جو لوگ زخمی ہوئے. وارنٹس کیپنگ ان ویو پوسٹ آرڈر ڈیولپمنٹ آف ایشوئنس آف نان اویلیبل وارنٹ آف اریسٹ اینڈ ایکٹ اینڈ کنڈکٹ آف دی اپلیکانٹ. دی وارنٹ may not be cancelled just on the basis of his undertaking. انہوں نے کہا وہ سیکشن 76 کی جو انڈر ٹیکنگ ہے اس کو لینے ہی گوارا نہیں کیا. یہ ضابطہ فوجداری کی خلاف ورزی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ آپ اس انڈر ٹیکنگ کو کنسیڈر کریں. وہ کہہ رہے ہیں جی میری ثواب دید ہے. اور پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں حسان نیازی نے بھی یہ بات کی ہے اور فواد چودھری نے وہ ٹویٹ بھی ری ٹویٹ کیا ہے. اور پی ٹی آئی کی قیادت کا یہ الزام ہے کہ جو جج صاحب ہیں ظفر اقبال صاحب وہ مبینہ طور پر قریبی ساتھی ہیں ملک احمد خان کے. جو جب یہ رجیم چینج آپریشن میں جس کو قریبی کہا جاتا تھا قمر باجوہ کا, وہ ملک احمد خان جو لیگی رہنما ہے جس کو یہ وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز کی جگہ بنانا چاہتے تھے, اور پھر حمزہ شہباز کو سزا کے طور پر اس کو پھر انہوں نے عدالتوں سے جو فیصلے دیے وہ ساری قوم جانتی ہے. تو اب وہ کہتے ہیں in the light of above discussion it is concluded that the applicant is not justified by law as well as fact which is hereby rejected, file be annexed with the main record. کہتے ہیں جی کہ اس کی اس وجہ سے درخواست نہیں قبول کی جاتی. آئی جی نے آ کے گزارش کی ہے, آئی جی کہتا ہے جی بڑا ظلم ہوا ہے. تو کیا اب آئی جی دوبارہ جائے گا تو آپ ویسے ہی وارنٹ کی تعمیل یا عمران خان کو گرفتار کر لیں گے یا ظلم بڑھے گا؟ خدا کا خوف کریں. اور ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں کہ اس اب وارنٹ سے آپریشن نہیں ہو سکتا. اب وہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو مل سکتے ہیں. جو چیز پہلے عمران خان نے صدر ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے ذریعے بھجوائی تھی انڈر ٹیکنگ, اس وقت لے لیتے. اب وہ نہیں لی تو اب جو عدالت نے لاہور ہائی کورٹ نے کل 11 بجے تک آپریشن روک دیا ہے. جب آپریشن روک دیا تو اس کی تعمیل ہوتی ہے. تعمیل کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ 500 بندہ لے جائیں, لیکن اس کے باوجود چونکہ یہ کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں. انہوں نے ابھی جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہے ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے راستے بند کرنا شروع کر دیے ہیں, اور یہ اگر کل 11 بجے تک ہائی کورٹ سے اب یہ ہائی کورٹ کی توہین ہوگی. ہائی کورٹ کی توہین میں یہ نہیں جا سکتے, لیکن اس کے باوجود ان سے کچھ وہ بھی نہیں ہے. جس طریقے سے ہائی کورٹ نے حکم دیا تھا کہ فواد چودھری کو پیش کرو اور پیش نہیں کیا گیا تھا. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ ساری جو چیزیں ہیں اور یہ جو وارنٹ باہر رکھے گئے ہیں اس کے بعد کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے, کل ہائی کورٹ کیا آرڈر کرتی ہے. جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. اللہ پاک پاکستان کامیاب ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.